بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. عزیز طلبہ، دروس فقی قواعد کی آج جو ہے ہماری اگلی نشست ہے، اور اس میں بھی ہم آپ کے سامنے جو ہم نے دوسرا حصہ شروع کیا تھا فقی قواعد کا تطبیقی جائزہ، اس میں 99 قواعد تھے، اور ان میں سے آج ہمارا قاعدہ نمبر 19 ہے. اس قاعدے کے الفاظ آپ کے سامنے ہے. الضرر یزال، مختصر سا قاعدہ ہے، لیکن اس کے تحت بہت سی اہم باتیں آتی ہیں، تو اس کی کوشش کریں گے کہ اس قاعدے کو اگر ایک نشست میں نہ ہو سکے تو 2 نشستوں میں اس کو مکمل کر لے، یا ایک ہی نشست میں اس کو ہم مکمل کر لے، تو اس کی جو ضروری تفصیلات ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ضرر کا ازالہ کیا جائے گا. الضرر یزال، کہ ضرر کا ازالہ کیا جائے گا. اس کے بعد اس کا جو عنوانات ہیں ان میں پہلا عنوان ہے دیگر تعبیرات. ایک عنوان ہے الضرر المزال، ان الفاظ کے ساتھ بھی یہ قاعدہ آپ کو ملے گا. اور اسی طرح ایک عنوان ہے رفع الضرر واجب، کہ بھئی ضرر کو دور کرنا جو ہے یہ شریعت میں واجب اور ضروری ہے. تو بہرحال ان الفاظ کے ساتھ بھی یہ قاعدہ ملتا ہے. دوسرا عنوان ہے الفاظ کی وضاحت. ایک ہی لفظ ہے اس میں قابل وضاحت، وہ ہے یزال. یزال کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، ختم کرنا، ہٹا دینا. یہاں بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ ضرر کا ازالہ کرنا، ختم کرنا، دور کر دینا. اور تیسرا جو عنوان ہے بنیادی اہم، وہ ہے قاعدے کا مفہوم. یہ قاعدہ بھی چونکہ ضرر سے متعلق ہے اور ایک اہم حکم کی وضاحت کرتا ہے کہ پہلے تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ ضرر کو واقع ہونے سے ہی بچایا جائے، روک دیا جائے گا، یعنی لا ضرر ولا ضرار. ضرر اگر ابھی تک وجود میں نہیں آیا، تکلیف کسی کو نہیں ہوئی، تو وہ اس کے تکلیف میں آنے کے امکانات کو ختم کیا جائے اور ضرر کو وجود میں ہی نہ لایا جائے اور ختم کیا جائے. لیکن اگر ایک مرتبہ ضرر وجود میں آ گیا، ضرر کا وقوع ہو گیا، اس کے بعد اس کو باقی نہیں رکھا جائے گا، اس کے بعد اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس قاعدے میں ضرر کے واقع ہونے کے بعد کے مرحلے کا ذکر ہے کہ اگر ایک انسان کو ضرر ہو رہا ہے یا عوام کو ضرر ہو رہا ہے، تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے، اس کو ختم کیا جائے گا، اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ضرر پہنچانا تو ظلم ہے اور ظلم کو برقرار رکھنا جائز نہیں ہے شریعت میں. تو اسی لیے علماء نے المشقۃ تجلب التیسیر کے قاعدے کے ساتھ بھی اس کو جوڑا ہوا ہے کہ بھئی چونکہ ضرر میں تکلیف اور مشقت ہے تو اسی لیے وہاں پر آسانی دی جائے گی، یعنی کہ اس ضرر کے ازالے کی کوشش کی جائے گی. اگلا جو عنوان ہے وہ ہے ضرر کے ازالے کی شرائط. یعنی شریعت میں یہ حکم تو ہے کہ اگر ایک آدمی کو یا عوام کو کسی چیز سے ضرر لاحق ہو رہا ہے تو اس ضرر کا ازالہ کیا جائے گا، اس ضرر کو ختم کیا جائے گا. تو ختم تو کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے، ان شرائط کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. مختصراً ان شرائط کو دیکھ لیجئے گا. پہلی تقریباً 6 شرائط ہے. پہلی 3 شرائط یہ ہے کہ ضرر متحقق ہو، ضرر فاحش ہو، ضرر ناحق ہو. ضرر متحقق ہو کا مطلب یہ ہے کہ محض وہم نہ ہو ضرر کا، کہ بھئی ممکن ہے کل کسی کو ضرر ہو جائے، پرسوں ہو جائے، مستقبل میں ہو جائے. نہیں، ضرر ایک مرتبہ وجود میں آ چکا، یقینی طور پر اب اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. ٹھیک ہے، اگر یقینی طور پر کسی چیز کے ضرر کا امکان ہے وہ تو الگ بات ہے، اس کو بھی روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اگر ایک مرتبہ اس قاعدے کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ ضرر اگر ایک مرتبہ واقع ہو چکا، اب اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو یہ ہے ایک ضرر متحقق ہو. دوسرا ہے ضرر فاحش ہو. ضرر فاحش کی مکمل تفصیل ہم نے قاعدہ نمبر 6 میں پڑھی تھی، اگر آپ کے سامنے آ گئی ہوگی، الضرر لا یکون قدیما کے تحت. اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ کام یا وہ حق جس کا انسان کو شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی، شریعت کی تمام احکامات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اگر اس کی وجہ سے کسی کو ضرر لاحق ہو رہا ہے تو وہ ضرر ناجائز ہے، وہ ضرر فاحش ہے. تو بہرحال وہاں اس کی دیگر تفصیلات دیکھ لی جائے. اگر شریعت کے کسی تعلیمات کے اندر کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ جس میں لوگوں کو ضرر لاحق ہو رہا ہے پھر بھی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، تو وہ پھر ضرر فاحش نہیں ہے. جیسے شفا ہے، اب شفا کی وجہ سے خریدار کو یا فروخت کنندہ کو ضرر ہو سکتا ہے، لیکن شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ شفا کر سکتا ہے انسان، تو بس ٹھیک ہے، کر سکتا ہے، وہ ضرر فاحش نہیں ہے. پھر تیسری شرط ہے کہ ضرر ناحق ہو. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے حق کسی کے مانگ رہا ہے اور دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو ضرر نہیں کہیں گے. مطلب میرا کسی پر قرض ہے اور میں اس سے قرض مانگ رہا ہوں، وہ تو جب دے گا تو اس کو ضرر ہو تو ہوگا کچھ نہ کچھ، لیکن یہ ضرر تو ناحق نہیں ہے. ضرر ناحق کا مطلب وہی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، تعسف کر رہے ہیں، اپنی چیز کو غلط استعمال کر رہے ہیں، یا اہمال کر رہے ہیں کہ آپ کے ذمہ جو ذمہ داری ہے شریعت کی وہ آپ پوری نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ضرر ہو تو اس کو کہتے ہیں ضرر ناحق. یعنی تعدی، تعسف یا اہمال کی بنیاد پر جو ضرر ہو اس کو کہتے ہیں ضرر ناحق.
باقی 3 شرائط یہ ہے کہ مصلحت مشروعہ میں خلل واقع ہو، مصلحت مستحقہ میں خلل واقع ہو، ضرر مثلی یا ضرر اعظم کا ارتکاب نہ کرنا پڑے۔ مصلحت مشروعہ میں خلل واقع ہو کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جس چیز کو جائز اور مشروع قرار دیا ہے اس کے اندر ضرر لاحق ہو رہا ہو۔ اگر ایک ناجائز چیز کے اندر ضرر لاحق ہو رہا ہے تو پھر وہاں اس کو ازالے کی ضرورت نہیں۔ مثلا آپ نے فقہ کے اندر پڑھا ہوگا کہ اگر ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کی شراب ہے ایک مسلمان کے پاس، دوسرے مسلمان نے وہ گرا دی، تو اگرچہ یہ ضرر ہے لیکن اس ضرر کے ازالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ شراب ہے ہی ناجائز، اس کی تجارت ناجائز ہے، اس کے استعمال ناجائز ہے، تو وہ مصلحت مشروعہ میں خلل نہیں ہوا۔ اسی طرح مصلحت مستحقہ میں خلل واقع ہو کہ ایک انسان کو کسی چیز کا حق ہے اور اس حق کے اندر اس کو ضرر پہنچ رہا ہے، اگر ایک انسان کو حق ہی حاصل نہیں ہے اور اس کے اندر اس کو ضرر ہو رہا ہے تو اس کے بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اور آخری شرط ہے ضرر مثلی یا ضرر اعظم کا ارتکاب نہ کرنا پڑے۔ اس کو ہم جو ہے دیگر قواعد کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ضرر کو دور کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش میں اسی جیسا دوسرا ضرر لازم آ رہا ہے یا اس سے بھی بڑا ضرر اور تکلیف لازم آ رہی ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ آپ ایک ضرر کو ختم کرنے کی کوشش کریں اس طرح کہ اس کی وجہ سے اس کے خاتمے سے دوسرا ضرر لازم نہ آئے تو پھر ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے۔ تو بہرحال یہ 6 اہم شرائط ہیں جن کی باقی تفصیلات آپ کو کتابوں میں مل جائے گی، مختصر وضاحت آپ کے سامنے ان 6 شرائط کی آ گئی۔ اس کے بعد جو اگلا عنوان ہے وہ ہمارا ہے ازالے ضرر کی صورتیں۔ یعنی شریعت نے جو یہ تصور دیا ہے کہ ایک انسان کو یا کئی افراد کو ضرر لاحق نہ ہو، ضرر عام ہو یا خاص ہو اور تکلیف لاحق نہ ہو، تو اس کے خاتمے کے لیے شریعت نے کون سی صورتیں ہمیں دی ہے؟ بنیادی طور پر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں وقوع سے قبل ضرر کا ازالہ اور دوسرا کہتے ہیں وقوع کے بعد ضرر کا ازالہ۔ یعنی وقوع سے قبل ضرر کے ازالے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ضرر سے حفاظت اور بچنے کی خاطر ہمیں ایک اہم اصول وضع کیا ہے جو جس کی تفصیلات اصول فقہ کے اندر ملتی ہے سد ذرائع کے نام سے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو وسائل یا جو اسباب آگے جا کر کسی ضرر یا خرابی کا سبب بنتے ہیں ان کو ابھی سے روک دیا جائے تاکہ آگے اس پر مستقبل میں کسی قسم کے ضرر، مفسدہ اور خرابی کے وہ وقوع نہ ہو۔ تو وہ جو سد ذرائع ہے وہ سارا کا سارا اس کو جو تصور ہے، تفصیلات ہے، وہ اس پہلی قسم کو ڈیفائن کرتی ہے کہ وقوع سے قبل ضرر کا ازالہ کیا جائے۔ یعنی شریعت نے ہمیں ایسی تدابیر دی ہے کہ ان تدابیر کو ہم اختیار کریں گے اور تاکہ مستقبل میں کسی کو کسی قسم کا ضرر نہ ہو۔ ایک تو یہ۔ دوسری قسم ہے وقوع کے بعد ضرر کا ازالہ، یعنی اگر کسی وجہ سے ضرر واقع ہو چکا، اب اس کے بعد اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے پھر شریعت نے ہمیں کچھ ایسی تعلیمات دی ہے جن کو ہم بطور مثال 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ ضرر وقوع آ چکا، ضرر وجود میں آ گیا، اب اس ضرر کا خاتمہ کرنا ہے ہم نے، تو اس کے لیے شریعت نے ہمیں 3 راستے بتائے ہیں۔ ایک عین ضرر کا ازالہ کیا جائے، دوسرا زمان کے ذریعے ضرر کا ازالہ کیا جائے اور تیسرا سزا کے ذریعے ضرر کا ازالہ کیا جائے۔ عین ضرر کے ازالے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو اگر کسی چیز سے تکلیف لاحق ہو رہی ہے تو اسی چیز کا خاتمہ کیا جائے تاکہ ضرر ختم ہو۔ مثال کے طور پر اگر علاقے میں کسی چیز کی لوگوں کو سخت ضرورت ہے اور کچھ لوگوں نے اسی چیز کو ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر آٹا ہے، اب آٹے کی ایک معاشرے میں سخت ضرورت ہے لیکن 2-3 آدمی نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ حکومت ان آدمیوں پر زبردستی کر کے اس ذخیرہ اندوزی کو ختم کرے گی اور اس چیز کو بکوائے گی تاکہ ضرر کا خاتمہ ہو جائے۔ تو جب یہ ان کا عمل ختم ہو جائے گا تو ضرر بھی ختم ہو جائے گا کہ عین ضرر کا ازالہ کیا جائے۔ اسی قسم کے اندر اور بھی بہت ساری مثالیں آتی ہے کہ خیارات وغیرہ کی تفصیلات جو ہے وہ اس میں آتی ہے۔ دوسری چیز ہے زمان کے ذریعے ضرر کا ازالہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر عین ضرر کا ازالہ ناممکن ہو تو پھر زمان لازم کیا جاتا ہے۔ یعنی ایسا ممکن ہے نا کہ آپ کو یا کسی نے ضرر پہنچایا، اب اس ضرر کا خاتمہ تو ممکن نہیں ہے، تو پھر ضرر کا جب خاتمہ ممکن نہیں ہے تو پھر اس آدمی پر نقصان اور زمان لازم کیا جاتا ہے جس نے ضرر پہنچایا ہو۔ اس کی مشہور مثال جو ہے وہ غصب کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے کسی نے کوئی چیز غصب کر لی، مثال کے طور پر موبائل آپ سے کسی نے غصب کر کے چھین لیا، اب اس کا اصل حکم تو یہ ہے کہ سب سے پہلے عین ضرر کا ازالہ کیا جائے، وہی موبائل اس سے واپس لے لیا جائے تاکہ ضرر ختم ہو جائے۔ لیکن اگر اس نے موبائل توڑ دیا، خراب کر دیا یا آگے بیچ دیا ہے، وہ اب اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو اب اس ضرر کا ازالہ کیسے کیا جائے گا؟ موبائل کو تو واپس کرنا ممکن نہیں رہا، تو شریعت نے اب زمان لازم کیا ہے کہ یہ آدمی اب اس موبائل کا نقصان اور زمان دے گا تاکہ جس آدمی سے موبائل چھن گیا ہے اس کا ضرر زائل ہو جائے، ختم ہو جائے زمان کی ذریعے۔
تیسرا جو راستہ ہے وہ ہے سزا کے ذریعے ضرر کا ازالہ کرنا، کہ شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں پر عین ضرر کا ازالہ بھی ناممکن ہو، زمان کے ذریعے بھی ضرر کا ازالہ ناممکن ہو، تو وہاں پر سزا تجویز کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، اب اس کو زندہ کرنا تو ناممکن ہے کہ عین ضرر کا ازالہ ہو جائے، زمان پر بھی وہ رسا راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے نہیں ہمیں قصاص لینا ہے، تو ایسی صورتحال میں ضرر کے ازالے کی ایک ہی صورت ہے، وہ ہے قصاص، کہ اس آدمی پر قصاص کا حکم لگا دیا جائے گا اور ضرر کا ازالہ کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ شریعت کے اندر جو ضرر کے ازالے کا تصور ہے اس کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد جو آخری ہے عنوان ہے وہ ہے تفریحات۔ ویسے تو اس کی بہت ساری تفریحات ہیں کہ ضرر کا ازالہ کیا جائے گا، لیکن بطور مثال یہ 2-3 تفریحات جو ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ ایک مثال ہے درخت کی شاخوں کی وجہ سے ضرر لاحق ہو رہا ہو، دوسری ہے خیار عیب، اور تیسرا ہے غصب کی مثال۔ تقریباً ہم نے یہ دیکھ بھی لی لیکن پھر بھی اس کو دیکھ لیجئے۔ درخت کی شاخوں کی وجہ سے ضرر کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں یا زمین میں درخت ہے اور اس درخت کی شاخیں اتنی لمبی اور بڑی ہو گئی ہے کہ دوسرے آدمی کے گھر کی طرف جا رہی ہے، اور دوسرے آدمی کے جو گھر ہے یا اس کو یا اس کے گھر والوں کو ان شاخوں کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، ضرر ہو رہا ہے، تو الضرر یزال، اس کو حکم کیا جائے گا کہ ان شاخوں کو کاٹ لو یا کوئی ایسے طریقے کر لو کہ باندھ لو، کوئی ایسے طریقے کر لو کہ جس کی وجہ سے دوسرے گھر والوں کو ضرر نہ ہو، تاکہ ضرر کا ازالہ ہو جائے۔ تو اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں۔ خیار عیب ہے کہ آپ نے کوئی چیز خرید لی اور اس میں آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں کوئی فالٹ ہے، کوئی خرابی ہے، جب آپ گھر لے گئے تو آپ کو پتہ چلا کہ اس میں خرابی ہے، تو شریعت نے چونکہ اس میں آپ کو ضرر پہنچ رہا ہے کہ آپ کو ایک خراب چیز ملی ہے، تو شریعت نے اس ضرر کے ازالے کے لیے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اس چیز کو واپس کریں اور فروخت کنندہ کو واپس دے دے کہ بھائی میں نے آپ سے چیز خریدی تھی، اس میں عیب ہے، نقصان ہے، لہٰذا میں یہ نہیں رکھ سکتا، مجھے ضرر ہے، لہٰذا آپ واپس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کو واپس کرنا ممکن نہ رہے، مثلا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے آگے بیچ دیا، یا آپ کے پاس اس میں کوئی نیا عیب اور خرابی آ گئی، آپ سے وہ چیز گر گئی، وہ نقصان ہو گیا، اور آپ کو پتہ چلا کہ اس کے اندر پہلے سے بھی ایک خرابی تھی، تو وہ جو پہلی والی خرابی ہے، مثال کے طور پر میں موبائل آپ سے میں نے خرید لیا، جب میں گھر میں لے گیا، ابھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس میں خرابی ہے اور وہ اس کا شیشہ مجھ سے ٹوٹ گیا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کی تو آواز بھی خراب ہے جو فروخت کنندہ کے پاس سے ہی خراب تھی۔ تو اب ایک اس میں خرابی ایسی ہے جو فروخت کنندہ کے پاس تھی، وہ ہے آواز کی خرابی، دوسری خرابی شیشے کا ٹوٹنا جو میرے پاس اس میں وجود میں آیا۔ اب میں موبائل تو واپس نہیں کر سکتا آواز کی خرابی کی وجہ سے، کیونکہ اس میں نے اپنی طرف سے بھی ایک خرابی پیدا کی ہوئی ہے، تو اس کے لیے شریعت نے پھر ضرر کے ازالے کی دوسری صورت بتائی ہے زمان، کہ میں اس دکاندار سے زمان وصول کروں کہ اس کے آواز پر جتنا خرچہ آئے گا وہ آپ دے دے تاکہ اس کی آواز ٹھیک ہو جائے۔ بہرحال غصب کی مثال آپ کو میں نے دے دی کہ اگر ایک آدمی دوسرے سے کوئی چیز غصب کرے گا، چھینے گا، تو اس پر لازم ہے کہ وہی چیز واپس کرے، اور اگر وہی چیز واپس نہیں کر سکتا، ختم ہو گئی، خراب ہو گئی، تو اس کی مثل واپس کرے۔ مثلا گندم ہے تو بالکل ہو بہو بازار سے اس کی گندم لے کر واپس کر دے، اور اگر مثلی نہیں ہے، قیمتی چیز ہے، بکری کی کاٹ کے کھا لی ہے، تو اب اس کی بازاری مارکیٹ ویلیو اور قیمت معلوم کی جائے گی، اور وہ قیمت جو ہے وہ اس آدمی کو واپس کی جائے گی۔ تو بہرحال اس قاعدے کے اندر ضرر کے ازالے کا جو تصور ہے اس کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو فقہ کے اندر مل جائے گی، ان کو آپ ضرر کے اس خاکے پر منطبق کر سکتے ہیں۔